رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار نظمی کا ایک کلام آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ لامکان سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے، لامکان سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے، وہ نبی برحق ہے، رازدار وحدت ہے، وہ نبی برحق ہے، رازدار وحدت ہے. کائنات کی ہر شے جس کے نور سے پیدا، کائنات کی ہر شے جس کے نور سے پیدا، وہ محمد عربی، وہ محمد عربی سید رسالت ہے، وہ محمد عربی سید رسالت ہے. بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں، بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں، ذوالفقار حیدر کی، ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے، ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے. فاطمہ ہے ماں میری، باپ ہے علی میرے، فاطمہ ہے ماں میری، باپ ہے علی میرے. نور کے گھرانے سے، نور کے گھرانے سے مجھ کو نوری نسبت ہے، نور کے گھرانے سے مجھ کو نوری نسبت ہے. خون دے کے سینچا گئے جس نے دین احمد کو، خون دے کے سینچا گئے جس نے دین احمد کو، وہ حسین اعظم ہے سید شہادت ہے، وہ حسین اعظم ہے سید شہادت. ہم کو مکر شیطان سے فکر کیوں گو، غم کیوں گو، ہم پہ غوث اعظم کی، ہم پہ غوث اعظم کی، ہم پہ غوث اعظم کی خاص نظر رحمت ہے، ہم پہ غوث اعظم کی خاص نظر رحمت ہے. ہم نے کس کے پکڑا گئے
غم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن غم نے کس کے پکڑا ہے اپنے خواجہ کا دامن سارے ہند پر جن کی سارے ہند پر جن کی باطنی حکومت ہے سارے ہند پر جن کی باطنی حکومت ہے تم کو نظم نسبت ہے اہل بیت اقدس سے تم کو نظم نسبت ہے اہل بیت اقدس سے جن کی شان کی مظہر جن کی شان کی مظہر آیہ طہارت ہے جن کی شان کی مظہر آیہ طہارت ہے لامکان سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات محترم باضابطہ طور پر بعد نماز عشاء پروگرام شروع ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ جو لوگ بھی مائک پر آ رہے ہیں اپنے وقت میں اپنی بات بھی پوری کرتے ہیں کلام بھی پورا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے علماء کو توجہ دینا چاہیے پڑھنے والے سننے والے سب کے لیے ہے یہ نہیں کہ مائک مل جائے تو آدمی ہٹنے کا نام نہ لے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے ہر آدمی کو اپنے دیے ہوئے وقت سے پہلے ہی بات مکمل کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اب بلا تاخیر ہم سب کے یہاں تو ہم ہزاروں میں ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے خطیب کا خطاب سنیں گے کہ جو بفضل تعالی دنیا کے اکثر حصے میں سنا جاتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان پوری اللہ دنیا میں سنا جاتا ہے بے شک اور ان کو فیض مل رہا ہے بغداد سے اجمیر سے مارہرہ سے بریلی سے سبحان اللہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس قدر بزرگوں کا فیض جاری ہو تو پھر دیوانے و مستانے تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے ہی اب آئیے بلا تاخیر استقبال کرتے ہیں امیر سنی دعوت اسلامی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد آپ اوپر آ جائیے سنیے تو صحیح ٹھیک ہے آپ آ جائیے آپ نے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم قابل قدر محب گرامی حضرت مولانا قاری عظیم الدین صاحب و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا
اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اس وقت اس عظیم ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس ذات کا معاملہ ایسا ہے کہ تابعین سے لے کر کے امام مہدی تک جن کا سکہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ آپ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بس اس انداز سے سمجھیں کہ آج اگر بیٹا نہ کھائے تو ماں ضد کر کے کھلاتی ہے، باپ نہ کھائے تو بیٹا ضد کر کے کھلاتا ہے، بیوی نہ کھائے تو شوہر ضد کر کے کھلاتا ہے، شوہر نہ کھائے تو بیوی ضد کر کے کھلاتی ہے، پیر نہ کھائے تو مرید ضد کر کے کھلاتا ہے، اور استاد نہ کھائے تو شاگرد ضد کر کے کھلاتا ہے۔ لیکن یا غوث اعظم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نہ کھائیں تو مولا آپ کو قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آج میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کے عقیدے کو درست کر دوں اور یہ آپ کے دل و دماغ میں بات اتارنے کی کوشش کروں کہ کیا اللہ کے ولی دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آتے ہیں یا کام آئیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح لفظوں میں کئی آیات کے ذریعے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اور خاص بندوں کو اتنی طاقت اور توانائی عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ٹالتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ اس جملے پر خاص طور پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار جل جلالہ نے اپنے بندوں میں سے
जन्नत का वारिस किसको बनाया? हकदार नहीं फरमाया। हकदार तो मोमिन ईमान वाला अगर नेक अमल करे तो वो भी जन्नती है, लेकिन कुरान ने वारिस फरमाया तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना। वही जन्नत जिसका हमने वारिस बनाया है अपने बंदों में से। जहां तक आम मोमिनीन का मामला है और जन्नत का मामला है, तो जो भी बंदे मोमिन नेक अमल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उसे जन्नत अता फरमाएगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बेशुमार मकामात पर जन्नत के मुतालिक ये वादे मौजूद हैं, लेकिन वहां जन्नत अता करने की बात है, यहां जन्नत का वारिस बनाने की बात है। तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, यानी मेरे बंदों में से वो बंदे जो मुझसे डरने वाले हैं, परहेजगार हैं, उन बंदों को मैं जन्नत का वारिस बना दूं। अब जिनको वारिस बना दिया गया वो जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दे, वो जिसे चाहे जन्नत अता फरमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ये जानते हैं कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के उन्हीं बंदों में हैं जिन बंदों को परवरदिगार ने जन्नत का वारिस बना दिया। अल्लाहु अकबर। इसीलिए गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु के तकवा से मुताल्लिक, आपके वरा से मुताल्लिक आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, गौसे आजम इमामुत तुका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तकवा बहुत अजीम दौलत है। अगर किसी बंदे की ये कैफियत बन जाए कि वो बंदा जाहिर में भी अल्लाह से डरता हो, बातिन में भी अल्लाह से डरता हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का खौफ उसकी जिंदगी पर मुसल्लत हो और वो अपनी जिंदगी को खशियत रब्बानी में गुजारता हो, तो मेरा परवरदिगार उस बंदे को बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाता है। लेकिन अगर किसी बंदे की पोजीशन ये हो कि वो सिर्फ इस मामले के अंदर अल्लाह से नहीं डरता कि ये हराम है मैं इसे छोड़ दूं, इतना ही नहीं डरता, बल्कि उसके डरने का मामला ये है कि अगर मुश्तबा चीज भी उसके सामने आ जाए तो अपने हाथ को रोक लेता है। अल्लाह उस बंदे को जन्नत का वारिस बना दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं इस मजमून को थोड़ा सा करीब करने की कोशिश करूं तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। आप भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की तौफीक से हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम लोग दुआएं करते हैं, आप भी दुआएं करते हैं। कभी हमारी दुआएं सर के ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, हम वज़ाइफ करते हैं, वज़ाइफ के बाद हम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। हमारी दुआएं बसा औकात कुछ कबूल भी होती हैं और कुछ कबूल भी नहीं होती। हमारी जिंदगी का मामला यह है कि मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाजी अक़दस के सामने खड़े रह करके हम दुआएं करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, याद रखें इस चीज को, किसी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, लेकिन दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं। लेकिन जो मांगो वो मिल जाए ये अल्लाह हर किसी को नहीं अता करता, ये उसको अता करता है जिसको परवरदिगार ने ताजे विलायत अता फरमा दिया है और जिसे जन्नत का वारिस बना दिया है। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजाना बहुत सारे लोग उलमा और मशाइख के पास जाकर के अर्ज करते हैं, हजरत आपने ये फरमाया था 40 दिन ये अमल करो, मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात अभी तक नहीं बनी, मैं ये अमल कर रहा हूँ मेरी बिगड़ी अभी तक नहीं बनी, मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ मेरी परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। यकीनन फरमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक है, फिर ये मामला कहां अटक रहा है? तो सुन लें,
آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور بشارت عطا فرمائی، جس کے حلق کے نیچے حلال کا لقمہ اترتا ہو اور پھر وہ بندہ بارگاہ سمدیت میں ہاتھ اٹھائے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہے اس کے ارادے پر مولا اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک عمل اگر پوری دنیا کا مسلمان اختیار کر لے، پوری دنیا کا مسلمان اپنا لے، پوری دنیا کا مسلمان اس کا عادی بن جائے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اولیاء کے فیضان سے، رسول اعظم کے فیضان سے، قرآن مقدس کے فیضان سے اللہ اس کی بھی بگڑی بنا دے گا، اس کے بھی کام بنا دے گا۔ وہ چیز کون سی ہے؟ تو وہ تقوی کی دولت ہے، وہ اللہ سے ڈرنے کی دولت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے جب ولی کی تعریف کی تو کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا ہمارا ڈرنا، یہ ڈرنا صرف زبانی ہے، عملاً ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر دور تک دکھائی نہیں دے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم اگر اپنے بچے کو انگلی اٹھا کر کہیں بیٹے ادھر آؤ تو بیٹا بات نہیں مانتا، لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر ماریں تو مردہ زندہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ مردے کو غوث پاک نے کھلایا نہیں، ٹھوکر مارتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو پوری زندگی کھلائے ہیں وہ بچہ بات نہیں مانتا تو جواب ملے گا غوث پاک کا قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھا، غوث پاک کا قدم اللہ کے ارشاد کے خلاف نہیں اٹھا، اور اتنا عظیم قدم تھا غوث پاک کا کہ غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ آئیے سمجھتے ہوئے چلیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک جو کہہ دیں مولا وہ کر دے، غوث پاک جو چاہیں مولا وہ کر دے، غوث پاک جو کہہ دیں مولا اسے قبول کر لے۔ بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ چاہیں کہ اس چور کو میں قطب بنا دینا چاہتا ہوں تو مولا چور کو بھی قطب کے مقام پر فائز فرما دے۔ میں سب حیران ہوں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ساری باتیں غوث پاک کی سنی جا رہی ہیں، ساری باتیں غوث پاک کی قبول کی جا رہی ہیں، سارا کام غوث پاک کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس کرائسس کے پیریڈ کے اندر، آج کے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر تنگی رزق کی شکایت ہر کوئی کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن آئیے اگر کوئی یہ چاہتا ہو اللہ روزی میں برکت عطا فرما دے، اللہ رزق میں کشادگی عطا فرما دے، اللہ بے حساب روزی عطا فرما دے، تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، عمل ایک ہے، بے حساب روزی کا وعدہ مل رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے دسترخوان سے کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا؟ زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے، اور زمین کے اندر ہیں تب بھی کھلا رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، مجھے مدرسہ چلانا ہے تو مجھے سیٹھوں کو گزارش کرنی پڑے گی، بھیا ذرا چندہ دیجئے گا، مدرسے کا خیال کیجئے گا، 150 بچے پڑھ رہے ہیں، ٹینشن مائنڈ پر رہتا ہے، سیلری کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، سیٹ سے گزارش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، جس کے دسترخوان پر روزانہ بے حساب لوگ کھانے کے لیے آتے ہوں، اس غوث پاک کو کبھی کسی سیٹ کے پاس گزارش کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے، غوث پاک کو بھی نہیں دیکھتے، غریب نواز کو بھی نہیں دیکھتے کہ کسی سیٹ سے کہے ہوں ذرا لنگر کا خیال رکھنا، اے میرے کریم یہ لنگر چلتا کیسے ہے؟ تو جواب ملے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرو جو چیز تمہاری مصیبتوں کا حل ہے، جو چیز تمہاری پریشانیوں کا حل ہے۔ غوث پاک قرآن کے عامل تھے، غوث پاک اللہ کے ڈرنے والے بندے تھے، اور ایسے ڈرنے والے بندے، ایسے ڈرنے والے بندے کہ شبہ والی چیز سے بھی اپنے ہاتھ کو بچائے ہوئے نظر آتے ہیں۔
مجھ سے بڑی لطیف بات ہے، بامبے کے ایئرپورٹ پر ایک امیگریشن آفیسر مسلم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا غوث پاک سے متعلق۔ اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہماری نائٹ شفٹ اگر ہوتی ہے، 2 راتیں ہم جگ لیتے ہیں تو پھر چلنا ہمیں دشوار ہوتا ہے، پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، طبیعت میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت یہ بتائیے یہ اللہ والے اور خاص طور پر غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی، تو کیا ان کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ یا ان کو نقاہت نہیں ہوتی تھی؟ یہ سوال اس نے پوچھا۔ تو میں نے کہا بیٹا مجھ سے ہی بیٹھ ہے، تو میں نے اس سے کہا بیٹا جیسا سوال ہے انشاءاللہ اس کے مطابق میں تمہیں جواب دوں گا۔ اس نے کہا حضرت فرمائیں۔ میں نے کہا ہم میں اور غوث پاک اور اولیاء کرام میں بڑا فرق ہے، ہر اعتبار سے تو فرق ہے، لیکن خاص ایک فرق یہ ہے کہ ہم جسم کو توانا بناتے ہیں، وہ روح کو توانا بناتے ہیں۔ ہم جسم کو طاقتور بناتے ہیں، وہ روح کو طاقتور بناتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جسم پر حکومت روح کی ہے، روح پر حکومت جسم کی نہیں ہے، اور روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے، جسم کی بیماری الگ ہے، روح کی بیماری الگ ہے۔ جسم بیمار ہو پتہ چل جاتا ہے، روح بھی بیمار ہو تو پتہ چل جائے۔ جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو پانی اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو شربت اچھا نہیں لگتا، اور روح بیمار ہو تو نیکیاں اچھی نہیں لگتی۔ روح بیمار ہو تو اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آتا، روح بیمار ہو تو سجدے میں کیف نہیں ملا کرتا، روح بیمار ہو تو اللہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، جسم کو توانا بنانے کے لیے انسان ٹانک استعمال کرتا ہے، اور روح کو توانا بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، بندگی رب کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، حلال غذا کھانی چاہیے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ذرا روح کو توانا بنانے کی کوشش کرو، ذرا روح کے علاج کی کوشش کرو، ذرا روح کے سلسلے میں محنت و مشقت کرو تو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا ایک عمل ہے، اور میں جب قرآن کا مطالعہ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس ایک عمل پر اتنا ابھارا گیا ہے، تقوی پر اتنا ابھارا گیا، اتنا ابھارا گیا، اتنا ابھارا گیا کہ حد تو یہ ہے کہ تقریب نکاح کی ہے، تقریب نکاح کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ بھی تقوی۔ یہ نہیں پڑھ رہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ نہیں پڑھتے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تقریب نکاح کی ہو رہی ہے اور حضور آیت پڑھ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا اللہ یہ تقوی ہر جگہ کیوں لایا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک عمل کا عادی بن جائے، اس کی پوری دنیا اور آخرت سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوا چلوں کہ کیا غوث پاک کی محبت کام آئے گی، کیا پروردگار کے مقرب بندوں کی محبت کام آئے گی، کیا غوث پاک کی محفلیں کام آئیں گی، کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کام آئے گی؟ تو ہم دیکھیں جنت کا وارث اللہ نے متقی کو بنایا، پروردگار جل جلالہ نے متقی کے سارے کام کو آسان فرما دیے، پروردگار نے متقی کو بے گمان اور بے حساب روزی کا وعدہ فرما دیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ کان لگا کر کے سنیں، کہاں جا رہے ہو، کس سمت تمہارا سفر ہے، کہاں
کہاں دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر کہاں کہاں تم بڑھ رہے ہو اور کس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کس کی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور کس کی دوستی تمہیں آخرت میں کام آئے گی؟ اللہ اکبر۔ دنیا کے جتنے دوست ہیں مصیبت کے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پریشانی کے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کورونا نے تو قیامت سے پہلے قیامت بتا دی۔ اللہ اکبر کہ اگر بھائی کورونا کا شکار ہے تو بھائی ملنے نہیں جاتا کہ کہیں کورونا چپک نہ جائے، دفنانے کے لیے نہیں جا پاتا۔ میں اس فیملی کو جانتا ہوں جس فیملی میں 5-6 بچے ہیں اور اس کا باپ کورونا سے انتقال ہوا، پورا گھر کوارنٹائن تھا، باپ کے جنازے میں ایک بیٹا بھی شریک نہ ہو سکا۔ کیا آنکھ کھولنے کے لیے یہ کورونا اور کووڈ-19 کافی نہیں؟ پتہ چل گیا کہ ایسے موقع پر کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جب یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو وہاں کے حوالے سے تو قرآن نے کہہ دیا، واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ قیامت کے دن بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ قیامت میں تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ پروردگار فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص قیامت کے دن تنہا آئے گا، الون۔ تو جب دنیا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس چھوٹی سی دنیا کے اندر مصیبت میں ہمارے کوئی کام نہیں آتا، تو قیامت کی جب نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، یہاں تک فرمایا گیا کہ ماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مولا میرے بچے کو فدیے میں لے لے، اسے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں ڈال دے۔ ماں کہے گی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ جس بیٹے کی پرورش میں ماں نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، وہ ماں قیامت میں بیٹے سے کوئی توقع بھی نہیں رکھے گی اور نہ بیٹے کی پرواہ کرے گی۔ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قیامت میں لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، ایک دوسرے کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ حضور کے صدقے میں میرا مولا اس امت پر کرم فرما کر وہاں بھی کام آنے والوں کی نشاندہی فرما دے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہاں بھی تمہیں کوئی کام آئے تو آؤ میں تمہیں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ جب کبھی دوستی یا محبت کا چراغ جلانا چاہو تو سینے میں اس کی محبت کا چراغ جلانا جس کی دوستی کے حوالے سے میں تمہیں نشاندہی کرتا ہوں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن بعض جگری دوست دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے اور ان سے اگر کوئی محبت کرتا ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دشمن نہیں بنیں گے، وہ تو اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ اپنے ماننے والے کو اپنے ساتھ لے کر کے نہ جائیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک، دنیائی میں نہیں، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، یا غوث قیامت تک
میرے گلے کے اندر آپ کی غلامی کا پٹا رہے تاکہ قیامت کے دن ہم مارے نہ جائیں بلکہ یہ غلامی کا پٹا ہماری نجات کا سامان بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سیدنا غوث پاک ہوں یا اولیاء کرام علیہم الرضوان کی ذوات مقدسہ ہوں، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کی الفت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بلکہ سنو، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ایک حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کی بخشش کروائے گا جن 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ کون سا حافظ قرآن؟ جو عام حافظ قرآن سے حفظ کیا، جو 4 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا اور پھر 10 سال کی، 8 سال کی، 11 سال کی، 12 سال کی، 14 سال کی عمر میں جس نے حفظ مکمل کیا، جب اس کی یہ شان ہے تو جو غوث ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوں، اس غوث کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قوم بہکتی نہیں، مسلمان آوارہ نہ ہوتے، مسلمان بگڑے ہوئے راستے کے مسافر نہ ہوتے، مسلمان نوجوان آوارہ نہ بنتے اگر مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی، ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے دوستوں کی محبت کا چراغ جلایا گیا ہوتا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کے ولی کے قریب کوئی بیٹھ جائے تو اللہ کے ولی اسے خدا سے قریب کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، آپ ممبئی میں رہتے ہیں، آپ کا بڑا عالیشان فلیٹ ہے، آپ کا بیڈ روم بھی بڑا زبردست ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، ساری سہولتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن فجر کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، قرآن شریف جلدی سے تلاوت نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ یہاں سے گئے اجمیر مقدس، وہاں پہنچے، خادم کے حجرے میں رہ رہے ہیں، خادم کے کمرے میں نیچے بستر لگا ہوا ہے، اے سی بھی نہیں ہے، جو خادم کھانا کھلا دے وہ کھا لیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی جلدی سے بھاگے مسجد میں کہ نماز پڑھ لوں، چلو کچھ قرآن کر لوں۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے، اپنے گھر میں آرام سے فلیٹ میں رہتے ہوئے کبھی قرآن کی اتنی فکر نہیں ہوئی، اتنی نماز کی فکر نہیں ہوئی، اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ فکر کیسے ہو گئی؟ تو جواب ملے گا، وہاں تو گھر والے کے قریب تھا، یہاں اللہ والے کے قریب ہو گیا۔ تو جب تو اللہ والے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ والے تجھے خدا سے قریب کر دیا کرتے ہیں۔ بس اب آئیے آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، سن لو اور آج یہ سبق اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر کے یہاں سے اٹھو۔ آپ میں کا، ہم میں کا ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا سے قریب ہو جائیں۔ فتوح الغیب میں سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے میں سو رہا تھا، عالم خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ بزرگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، شیخ میں خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ حالانکہ یہی بڑا لمبا ٹاپک ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے باوجود بھی اب آپ دیکھیں سوال پوچھ رہے ہیں، غوث پاک سے نسخہ پوچھ رہے ہیں۔ ہم یہ سب سوال کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو غوث پاک کے یہاں بھی گئے تو بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، پیسہ مل جائے، کہاں وہاں جا کر ہم خدا سے قریب ہونے کی بھیک مانگتے ہیں؟ مدینے جا کر بھی دنیا، کعبے کے سامنے بھی دنیا، غوث پاک کی بارگاہ میں بھی دنیا، اور غریب نواز کی بارگاہ میں بھی دنیا۔ لیکن اللہ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ پتے کا سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا انہوں نے عالم خواب میں، یا شیخ میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ مجھے عطا فرمائیں۔ اب غور سے سنیے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ایک ہے رب سے قریب ہونے کی ابتدا اور ایک ہے رب سے قریب ہونے کی انتہا. ایک ہے ابتدا، ایک ہے انتہا. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا، حضور اللہ سے قریب ہونے کی ابتدا کیا ہے؟ بھئی میں آپ کو سمجھاؤں کہ میں جو ہے وہ بامبے سے یہاں کے لیے آیا تو وہ میری ابتدا تھی. میں نے سفر شروع کیا اپنے گھر سے اور یہاں پہنچا، یہ میری انتہا. تو اسٹارٹ میں نے وہاں سے لیا یہاں آنے کے لیے. تو اب اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سفر شروع کرنا چاہتا ہے تو اسٹارٹ کہاں سے لے، ابتدا کہاں سے کرے؟ تو غوث پاک فرماتے ایک ہے اللہ سے قریب ہونے کی ابتدا اور ایک ہے انتہا. اللہ سے قریب ہونے کی ابتدا ہے ورع اور اس کے قریب ہونے کی انتہا ہے تسلیم و رضا و توکل. یعنی اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے ورع اختیار کرنا ہوگا. ورع کیا ہے؟ یہ تقوی سے بھی اوپر کا درجہ ہے. تقوی اسے کہتے ہیں کہ حرام سے بچنا اور ورع اسے کہتے ہیں کہ مشتبہ چیزوں سے بچنا، یہ ورع ہے. تو اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے ابتدا کرنی ہوگی ورع سے، یعنی حرام سے تو بچو، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی اسے بچنا ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے، کسی بھی ہوٹل میں گزرے لا بھائی جا چکن تندوری لے کر کیا معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا، کچھ بھی کھا رہے ہیں. یہ چاکلیٹ، وہ چاکلیٹ، یہ گوشت، ارے بھائی بسم اللہ پڑھ کے سب سے مولانا ابھی کہاں آپ آج کے دور میں، یہ سب چل رہا ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں ورع. اور یہ بات یاد رکھیں، جیسی غذا ویسا اثر انسان پر ہوتا ہے. جن جانوروں کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض جانور تو نجس ہیں اور بعض کی عادتیں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ عادتیں انسان میں آئیں. تو اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا ہے ورع. آپ آج سے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا شروع کرو، اللہ سے قریب ہونے کا آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ سفر کرتے 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 جب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت پڑ جائے کہ میرا سفر اب کتنا دور رہ گیا ہے اور میں اللہ عز و جل کے کتنا قریب ہوا ہوں، کیا بالکل قریب ہو گیا، تو جب کیفیت یہ بن جائے تسلیم و رضا و توکل، یہ کیفیت بن جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے قرب کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا. اب یہ تسلیم و رضا و توکل کیا ہے، یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے، مختصر سے وقت میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن ایک واقعے کے ذریعے میں سمجھا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. رضا، اس کو سمجھ لیجیے آپ. اور اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری خود کی پوزیشن ہمارے آئینے میں ہم کو نظر آ جائے گی کہ ہم کیا ہیں. ایک بڑھیا تھی، رضا کس کو کہتے ہیں، ایک بڑھیا تھی، چل رہی تھی راستے سے، ٹھوکر لگی اسے، پیر کا ناخن نکل گیا اور خون بھی بہنے لگا، لیکن وہ مسکرا رہی تھی. وہ کیا کر رہی تھی؟ مسکرا رہی تھی. لوگوں نے دیکھا تو کہا مائی تجھے درد نہیں ہو رہا؟ تو بولے نہیں. کہا ناخن نکل گیا، خون بہ رہا ہے اور تجھے درد نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو اب اس خاتون نے، اس ولیہ نے سوال پوچھنے والے سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتا کہ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرا ناخن نکلے؟
کیا میں چاہتا تھا کہ میرا ناخن، میں چاہتی تھی کہ میرا ناخن نکلے؟ اس نے کہا نہیں، آپ تو نہیں چاہتی تھی۔ کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا رب کے چاہے سے۔ کہا جب اس کی مرضی یہ ہے کہ میرا ناخن نکلے تو میں اس کی شکایت کیوں کروں؟ میں مسکرا کر یہ کہہ رہی ہوں تو جس میں راضی میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ یہ ہے رضا۔ جب یہ کیفیت بن جائے تو پھر بندہ تنہا نہیں ہوتا، وہ جہاں ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اب اپنی گفتگو کو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر میں ختم کرتا ہوں۔ اب یہ سمجھ لو کہ تقوی سب سے بڑی دولت ہے، اور متقی جنت کا وارث ہوا کرتا ہے، اور متقی کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ اس لیے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے بھی کسی اللہ کے ولی کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ان کا فوج پر بھروسہ ہوتا ہے اور ولی کا اپنے رب پر بھروسہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اللہ علیک۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لعلوں کا صدقہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا، سرور گرد و سرا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیکہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلا آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها فإنك خیر من زکاها، انت ولیجها ومولاها، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اللہم
اللهم ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا ولشيخنا ولمشائخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب یا اللہ یا رحمان یا رحیم مرحوم جناب عبدالستار تیلی صاحب، انور نور سمار، نور جہاں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، اور محمد حنیف صاحب اور امین کچی صاحب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور جتنے مومنین و مومنات مرض میں گرفتار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جس تنظیم نے، انتظامیہ کمیٹی نے جو یہاں پر یہ بزم سجائی، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے دلوں کو منور و مجلہ فرما، اور ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ میرے پروردگار تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا واسطہ، حضور سید ملت، حضور سید آل رسول حسن میاں نظمی مارا روی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرما، حضور تاج الشریعہ کے درجات کو بلند فرما، جتنے بھی ہمارے مشائخ اہل سنت اس دار فانی سے کچھ کر گئے میرے مولا سب کی مغفرت فرما کر سب کے درجات کو بلند فرما، پروردگار فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، تو جہاں بیٹھنے کا انتظام ہو آپ وہاں بیٹھیں اطمینان کے ساتھ۔